الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 13 کا دوسرا حصہ اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجے امید ہے سب کو پچھلے اسباق میں سمجھ آ گئے ہوں گے، تو یہاں پر ہم رما پڑھیں گے اور ساتھ میں قواعد کی مشق کریں گے۔ اور ربی یہاں پر با حرف قلقلہ ہے، ہمارے پاس مشدد ہے، تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کو جماؤ کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ربی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بنے گا، یعنی ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ربی با حرف قلقلہ مشدد ہے، اس میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے، اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے۔ ان الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ بنے گا۔ نون مشدد ہے، اس لیے ہم نے اس میں غنہ کیا، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بنے گا، اس لیے اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منا منی تم میم مشدد ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یعنی آواز ناک میں لے کر جائیں گے۔ وَلَمَّا حَبَّبَ أَحَبَّ والتین میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ بنے گا، اس لیے اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بالتقوی قاف حرف قلقلہ ساکن ہے ہمارے پاس، تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کو ظاہر کرنا ہے۔ بالتقوی الثاقب ثجاجا جیم حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ بنے گا۔ فی الحج جیم حرف قلقلہ مشدد ہے، یہاں پر بھی قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ شح مسخرات صدق صاد اور قاف حرف مصالیہ ہے، اس لیے اسے پر پڑھیں گے، جبکہ دال حرف قلقلہ ہے اور حرف قلقلہ مشدد ہے، تو یہاں پر قلقلہ کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ تصدق الدرجات من الدمع والذاکرین میں رال پر کھڑا زبر ہے، جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذاکرین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یا مدہ کا قاعدہ بنے گا، اسے بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الرحمن میم پر کھڑا زبر ہے، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نزل فسنیسرہ ہا پر الٹا پیش ہے، جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والشمس
अब जहाँ जहाँ देखें हरकत आ रही हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश, इन्हें हम बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए पढ़ेंगे। इन्हें हमने नहीं खींचना है। जो कि खड़ी हरकत हैं, इन्हें हमने एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। नक़ुस्सु, स्वाद और क़ाफ हुर्फ़े मुस्तालिया मुशद्दद, स्वाद मुशद्दद है इसलिए इसे हमने थोड़ा जमाव के साथ पढ़ा और हुर्फ़े मुस्तालिया को हमने पुर करके पढ़ना है। वस्सालिहीन, स्वाद पर खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए इसे एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और या साकिन से पहले ज़ेर है तो यहाँ पर या मद्दा का कायदा बनेगा, इसलिए इसे भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फद्दलना, दाद उर्फ़े मुस्तालिया है इसलिए इसे हमने पुर पढ़ा। वद्दुहा, वत्तूरी, हुर्फ़े क़लक़ला मुशद्दद है तो यहाँ पर हमने क़लक़ला को जमाव के साथ करना है। और वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा बनेगा। वत्तैरी, हुर्फ़े क़लक़ला मुशद्दद, इसके बाद या साकिन है, या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है तो यहाँ पर या लीन का कायदा बनेगा। इसे हमने बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है। वत्तैरी, अत्तलाक़ु, वज़्ज़ाहिरु, लिज़्ज़ालिमीन, ग़ाद हर्फ़े मुस्तालिया इसलिए हम इसे पुर पढ़ेंगे। ग़ा पर खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है, इसलिए इसे एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन है, उससे पहले ज़ेर है, यहाँ पर या मद्दा का कायदा बनेगा, इसलिए इसे भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सुइरत, जुवफ़्फ़ा, हुक़्क़त, क़ाफ हर्फ़े क़लक़ला मुशद्दद इसलिए इसे हम खूब ज़ाहिर करके जमाव के साथ पढ़ेंगे। हक़्क़ुन, रक्कबक, वल्लज़ीन, मिम्मा, मीम मुशद्दद इसलिए यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। उम्मतिन, फ़उम्मुहु में मीम मुशद्दद है इसलिए इसमें गुन्ना करेंगे। हा पर उल्टा पेश है जो कि वाव मद्दा के कायम मुकाम है, इसलिए इसे एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मुसम्मन, जन्नातिन, वन्नाशिताति, हुर्फ़े क़लक़ला है, हुर्फ़े क़लक़ला भी है और हुर्फ़े मुस्तालिया भी है इसलिए हम इसे पुर पढ़ेंगे। क़लक़ला जब ज़ाहिर होगा जब ये साकिन होंगे या मुशद्दद होंगे। यहाँ पर हर्फ़े मुस्तालिया की सूरत में है, यानी यहाँ पर इसके ऊपर खड़ा ज़बर है तो सिर्फ हम इसे पुर करेंगे, इस पर क़लक़ला नहीं करेंगे। और जबकि ता अपनी खासियत के हिसाब से बारीक पढ़ा जाएगा। वन्नज्मी, जीम हर्फ़े क़लक़ला साकिन है तो इसमें क़लक़ला को ज़ाहिर करेंगे। कुव्विरत, रा पर जब भी ज़बर या पेश होता है तो रा को हम पुर पढ़ते हैं। मुतहहरतन, सुज्जिरत, यद्दक्करु, ज़ाल बिल्कुल नरमी के साथ पढ़ा जाएगा, ना इसमें सीटी होगी ना इसमें सख्ती होगी। जबकि काफ अपनी खासियत के हिसाब से बारीक पढ़ा जाएगा। रा पर पेश है तो रा पुर पढ़ा जाएगा। लियद्दब्बरू, दाल और बा हर्फ़े क़लक़ला है जो कि मुशद्दद है तो इसलिए हम इसे खूब जमाव के साथ अदा करेंगे। और वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है तो यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा बनेगा, इसलिए इसे एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़ुर्रिय्यतहू, मुज़्ज़म्मिलु, मुद्दत्तिरु, अलन नबिय्यि, यस्सम्मऊन, इल्लिय्यून, यज़्ज़क्का, मिनत
الطيبات إن الظن مد الظل شر النفاثات يحب التوابين رب السماوات احط. اب یہاں پر ہم نے قا پر قلقلہ نہیں کیا کیونکہ قا حرف قلقلہ بھی ہے اور یہ ساکن بھی ہے، اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہاں پر ظاہر نہیں کیا کیونکہ قرآن پاک میں کچھ کلمات ایسے آتے ہیں جس میں پہلا حرف احط میں دیکھیں ہا ہمارے پاس متحرک ہے، طا ساکن ہے اور تا مشدد ہے. جب تین حرف ہمارے پاس اس طرح آ جائیں کہ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو اور تیسرا مشدد ہو، تو اس میں ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ متحرک کو مشدد کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم قا کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ جو حروف مستعلیہ ہیں وہ قوی حروف ہیں جبکہ باقی جو حروف ہیں وہ ضعیف حروف ہیں یعنی کمزور ہیں، جبکہ حروف مستعلیہ جو قوی حروف ہیں وہ ضعیف حروف میں باقی حروف میں مدغم ہو سکتے ہیں. یہاں پر ادغام میں متجانسین کی مثال بنے گی، یعنی ناقص ادغام ہوگا، اس میں مکمل ادغام نہیں کریں گے. ادغام یعنی مدغم ہونا. یہاں پر قا تا میں مدغم ہو جائے گا جبکہ تا قا میں مدغم نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم قا کی صرف ادائیگی کریں گے، اس پہ ہم نے قلقلہ ظاہر نہیں کرنا. اس کی جو خاصیت ہے قا کی حروف مستعلیہ کی جو خاصیت ہے پر ہونے کی خاصیت، صرف وہ خاصیت ادا کریں گے جبکہ اس پر قلقلہ ہم نہیں کریں گے. احط بسط قا حرف مستعلیہ کی خاصیت ہم نے پر کی جبکہ تا باریک پڑھا. نخلقکم قاف حرف مستعلیہ ہمارے پاس قوی حرف ہے جبکہ کاف ضعیف حرف ہے یعنی کمزور ہے. قاف کاف میں مدغم ہو سکتا ہے، اس لیے قاف کی ادائیگی کریں گے. نخلقکم جبکہ قاف پر ہم نے قلقلہ نہیں کرنا ہے. قاف خوا ہمارے پاس حرف مستعلیہ ہے، پر کرنا ہے اسے، جبکہ قاف کو ہم نے صرف پر کرنا ہے، اس کی خاصیت کے حساب سے قلقلہ نہیں کرنا. قد تبین اب یہاں پر ہمارے پاس دال ضعیف حرف ہے، اس لیے ہم دال کو چھوڑ دیں گے اور قاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے. قد تبین یہاں پر دال کی ادائیگی نہیں ہوگی. عبدتم یہاں پر بھی دال ضعیف ہے جو کہ تا میں مدغم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم با کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، دال کو ہم چھوڑ دیں گے. عبدتم اذ ظلموا قد دخلوا. اب یہاں پر قد دخلوا میں دال ساکن بھی ہے، دال مشدد بھی ہے، تو یہ دونوں دال ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے. اذ ذهب امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ٹھیک طریقے سے قرآن سمجھانے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.